حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ان کا مرید آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک شخص جو ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی نبی اللہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ اس جملے سے آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اس بات کو لے بھی لیتا ہوں کہ میرے خواب میں آیا ہے تو اس خواب کو ضروری ہے کہ میں کسی کتابچے میں لکھوں یا کسی کتاب میں لکھوں، یہ بات میں پی کیوں نہیں جاتا؟ آپ دیکھیں اس سے بہت شر پھیل رہا ہے، دیکھیں ان باتوں سے نا، یہ دیکھیں کلمہ ہے، یہ بیسیکلی آپ میری بات سمجھیے گا، ہمارے عام عوام تو یہی سمجھے گی۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، ہمارے ہاں دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے، رواج یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سیرت مرتب کی گئی اس وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مرتب کی گئی، انہوں نے خود تو نہیں لکھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا فالوور اس کی سیرت لکھتا ہے تو وہ کتاب کیا مرتب کرتا ہے۔ ایک کتاب ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، تذکرۃ اولیاء، یہ آپ ہی کی کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے مصنف کون ہیں آپ بتائیں گے نام؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں عین پاشا اور اپنی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بیسکلی آج جو یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ان کا تعلق جامعہ مسجد الاشرف کے یہ امام بھی ہیں، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت جناب طاہر صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کوئی آنے میں دقت تو نہیں؟ نہیں، آسانی سے آ گئے۔ ماشاءاللہ تھانوی آپ کا نام ہے، تو آپ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے سے ہوں گے؟ جی السلام علیکم ناظرین۔ اور پاشا بھائی، ہمارا سلسلہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے یوں ہے کہ تھانہ بھون کے اندر جہاں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قیام پذیر تھے، وہاں میرے دادا سید رشید احمد صاحب نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ سید رشید احمد گنگوئی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنے دادا کی بات کر رہا ہوں، سید رشید احمد صاحب۔ اچھا، وہ سنبھل کے رہنے والے تھے اور اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے۔ اچھا، خلیفہ تھے ان کے۔ سن 1330 ہجری کے اندر رمضان المبارک ہی کے مہینے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید رشید احمد صاحب کو خلافت عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب پاکستان ہمارے آبا و اجداد شفٹ ہو گئے تو پھر مولانا احتشام الحق صاحب کے ساتھ سلسلہ رہا اور میں نے خاص مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کی شاگردگی اختیار کی۔ پھر انہوں نے مجھے خلافت عطا فرمائی اور اس مسجد میں لائف ٹائم مجھے تعینات کیا جامع مسجد الاشرف کے اندر، اور الحمدللہ میں 23 سال سے وہاں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ خطیب ہوں وہاں کا اور مستقل وہیں پر خدمات انجام دے، یعنی تقریباً 30 سال سے آپ امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا مولانا صاحب، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا آپ بھی یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہم بھی یوز کرتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں تو بچے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو سوشل میڈیا پر کچھ ایسی عبارات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کتابوں کی، تھوڑا سا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دیوبند ہے، جامعہ مسجد جو دیوبند میں ایک مسجد ہے جہاں سے مدرسہ ہے، جہاں سے یہ اسٹارٹنگ ہوئی ہے، یہ وجود میں کب آیا؟ یہ سن 1800 کی دہائی کے اندر اچھا وجود میں آیا، اور اس کے بانی جو تھے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے شاگرد جو تھے وہ مولانا محمود حسن صاحب تھے جی۔ اور ایک درخت کے نیچے یہ کچا مدرسہ قائم ہوا اچھا دیوبند میں، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلا اور اللہ نے پھر اس کو قبولیت عطا فرمائی، اور آج دنیا کے کونے کونے کے اندر اس کا نام ہے، اور اس کے فارغ التحصیل طلبہ جو ہے وہ ہر جگہ خدمات انجام دے۔ سر یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ 1895 میں وجود میں آیا جی کتابوں کے انصار، اور 1905 میں پھر انہوں نے بریلوی مدرسہ بنا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، یہ تقریباً 10 سال کا ڈیفرنس تھا آپ کے اور ان کے مدرسوں میں جی، ایسا ہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں جی؟ آپ مجھے روک دیجیے گا اگر میں غلط کہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ پرانے ہم تو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو دوسرا یہ بتائیں کہ ایک ٹی وی پہ آج کل، سوشل میڈیا پہ آج کل ایک نام بہت مشہور ہے، نام زد عام ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جی،
اب وہ جو آپ لوگوں کا دیوبند حضرات کا جو وہ تعارف کراتے ہیں ایون آپ ہی کی کتابوں سے, جیسے آپ کی ایک کتاب ہے تذکرۃ اولیاء, صحیح, یہ آپ ہی کی کتاب ہے, میرا خیال ہے قاسم ننوتوی صاحب نے لکھی ہے یا شاید مولانا ذکریہ صاحب نے لکھی ہے. تو اس میں بہت ساری ایسی عبارتیں ہیں جس کو عام عوام جو پڑھے نا تو وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ کہ یار ایسی بھی آیا کوئی اتنا بردبار شخص عبارت لکھ سکتا ہے. اچھا میرا سوال جو ہے آپ سے, آیا یہ چیز ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں, پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا واقعی یہ عبارتیں کتابوں میں لکھی ہیں جو عام عوام الناس کو نہیں بتائیں گئی؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا جی, تو میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ علم اور عالم جب تک مستند نہ ہو وہ قابل اعتبار نہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے حدیث کا جو علم ہے, جب ہمارے ہاں طالب علم 10-12 سال کے پروسیس سے گزر کے عالم بنتے ہیں درس نظامی کرتے تو وہاں پر جو استاد آپ کو پڑھاتا ہے, میرے استاد تھے مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب, ان کے استاد تھے مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب, ان کے استاد تھے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب. یہ سلسلہ سند کا وہاں بتایا جاتا ہے, سند دی جاتی ہے, اس کے اندر اساتذہ کے نام ہوتے ہیں, اور یہ سلسلہ ملتا ہے جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ سے لے کر بیچ میں کوئی ایک استاد بھی غائب ہے تو میری سند مستند نہیں. مطلب میں سمجھ گیا, آپ راوی ایک جیسے حدیث دورہ حدیث راوی کہتے ہیں, راوی کا قابل اعتبار ہونا اور مستند ہونا ضروری ہے, اس کا عقل ہونا. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو علم آ رہا ہے وہ مستند نہیں ہے, اس کے جو راوی ہیں وہ مستند نہیں ہے. کون آدمی کہاں سے کیا علم لے کر آ رہا ہے آپ کو نہیں پتا, نہ وہ بتاتا ہے اور نہ آپ اس کا کھوج لگاتے ہیں. اچھا دوسری بات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں, تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو چاہے کہتے ہیں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں, تو یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بڑے انہوں نے آج مجھے آپ کے چینل سے بی این کے چینل سے مجھے یہ موقع ملا کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وضاحت کیوں نہیں کرتے, یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں تو اس کا آپ جواب کیوں نہیں دیتے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی میں کس کس کا جواب دوں, لیکن آج مجھے موقع ملا ہے تو میں وضاحت کر دیتا ہوں. بالکل بالکل. میں مسلک حنفی سے تعلق رکھتا ہوں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ان کے مسلک کی بات کو پیش کرتا ہوں, اس کی وضاحت کرتا ہوں, لیکن میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے مسلک کی تردید کروں. ٹھیک ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب اس کی کہانی کیا ہے؟ بات یہ تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, ان کا مرید آیا, اور اس نے حضرت سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے, اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ایک شخص جو ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی نبی اللہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی اچھی بات کہی, فرمایا کہ اس جملے سے آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی خدا نخواستہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا, ٹھیک, بلکہ اس خواب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اشرف علی تھانوی جو ہے وہ متبع سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند ہے. اس کلمے سے یہ بتایا گیا, یہ نہیں کہ اس میں کوئی نبوت کا اشارہ ہے, بلکہ آپ کے متبع سنت ہونے کی تصدیق کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ اس بات کا کوئی دوسرا مطلب نکال لیں, کوئی غلط مطلب نکال. نہیں تو ایک چیز دیکھے جائے نا, دیکھیں اگر ایسی بات میں کہتا ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, اگر میں اس بات کو لے بھی لیتا ہوں کہ میرے خواب میں آیا ہے, تو اس خواب کو ضروری ہے کہ میں کسی کتابچے میں لکھوں یا کسی کتاب میں لکھوں, یہ بات میں پی کیوں نہیں جاتا. دیکھیں
یہ آپ دیکھیں اس سے بہت شر پھیل رہا ہے. دیکھیں ان باتوں سے نا, یہ دیکھیں کلمہ ہے یہ بیسیکلی, آپ میری بات سمجھیے گا. ہمارے عام عوام تو یہی سمجھے گی. آپ کو ایک بات بتاؤ, ہمارے ہاں دستور یہ ہے, طریقہ یہ ہے, رواج یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سیرت مرتب کی گئی جی, اس وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مرتب کی گئی, انہوں نے خود تو نہیں لکھی. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا فالوور اس کی سیرت لکھتا ہے تو وہ کتاب کیا مرتب کرتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ خواب نہیں لکھا, بلکہ جو آپ کی سیرت لکھی گئی, جو ملفوظات لکھے گئے, اس کے اندر مصنف نے یہ واقعہ درج کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ مجھے کوئی کتاب دکھا دیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا. اچھا, ایک کتاب ہے میرے پاس, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا, تذکرۃ اولیاء. جی, یہ آپ ہی کی کتاب ہے. اس کے لکھنے والے مصنف کون ہیں, آپ بتائیں گے نام؟ مولانا رشید احمد گنگوئی. جی, ہو سکتا ہے یہی ہو. ابھی میں کتاب بھی آپ کے سامنے پیش کروں. اس میں کچھ ایسی عبارتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر لکھنے والے نے بھی لکھا تو یہ تو پوری ایک آدمی کے لیے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے, یا ایک پوری امت کے اوپر ایک یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ سمجھے میری بات کو نا. اب دیکھیں دیوبند مسلک جو ہے وہ پوری دنیا میں کونے کونے سے لوگ رہبر اجتماع میں آتے ہیں, بنگلہ دیش کے اجتماع میں جاتے ہیں. آپ کا بہت تاریخی اجتماع ہوتے ہیں ماشاءاللہ, سارے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر عام عوام الناس میں آ رہی ہیں تو آپ ان چیزوں کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلا سوال, سمجھیے گا میری بات. ایک تو یہ ہو گئی میری مذمت والی بات. دوسری چیز یہ کہ اگر ایسی چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو آپ ان کتابوں کو اون کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں؟ آپ ڈس اون کر دیں سمپل, آسانی سے, بہت آسان طریقے سے, کہ بھائی عبارتیں آپ نے جیسے ابھی بہت اچھی بات کہی کہ یہ ان کے شاگردوں نے کتاب لکھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ایک خواب بیان کر رہے ہیں. وہ خواب بھی تو کسی کے سامنے ہی بیان کر رہے ہیں نا. آپ یعنی کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ راوی کو کذاب کہنا چاہ رہے ہیں جو یہ باتیں لکھ رہا ہے کتاب کے اندر؟ ذرا اس پہ وضاحت کریں. دیکھیں, جب راوی کوئی کتاب لکھتا ہے, مصنف جو کتاب لکھتا ہے, تو اس کے اندر تمام واقعات لکھتا ہے جو اس کے سامنے آئے ہوتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ مذمت کی بات یہ ہے کہ ہمارے جہاں جہاں پلیٹ فارم ہوتے ہیں اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اور یہ بات سامنے آتی ہے, وہاں ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم کتاب کو کیوں آن کرتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں فالوورز اور ہزاروں لاکھوں کتابیں جو ہے وہ چھپ رہی ہیں. اب ہم کس جگہ تردید کریں؟ تو مقصد یہ ہے, بات یہ ہے کہ جو پڑھنے والا عالم ہے, اسی لیے میں نے ابھی جو بات کہی کہ جو آدمی پڑھنے والا ریڈر ہے وہ یہ دیکھے کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہ کسی مستند آدمی کی لکھی ہوئی ہے, آیا اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو میرے لیے بھٹکنے کا سبب ہو. تو یہ سرچ کرنا چاہیے پڑھنے والے کو, کتاب لینے والے کو. باقی یہ کہ ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. آج آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر موقع ملا. سوری فار انٹرپٹ یو, میں آپ کو معذرت کے ساتھ مداخلت کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ تو پڑھنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس مستند آدمی کی کتاب پڑھ رہا ہے. دیوبند سے جن کا تعلق ہے, ایک مثال ہے, دیوبند ایک درخت ہے, اس کی شاخوں میں یہ ساری کتابیں آتی ہیں. سمجھیے گا میری بات. اب مثال کے طور پر وہ جو کتاب ہے نا جس آپ ملفوظات کی بات کر رہے ہیں یا آپ تذکرۃ اولیاء کی بات کریں, اس کے اینڈ کے اوپر آپ کے تمام اکابرین جتنے بھی آپ کے مستند اکابرین ہیں ان سب کے دستخط ہوئے, ایون مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی. تو یہ تو مقصد یہی ہوا نا کہ یہ ساری کتابوں, آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات بھی میں لے لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے, مگر پھر اینڈ میں آپ نے اس بات کو سرٹیفکیٹ کر دیا کہ یہ آیا ہمارے مسلک سے ہی اس کا تعلق ہے, یعنی یہ جتنی بھی چیزیں بوئی گئی ہیں ان کا تعلق ہمارے مسلک سے ہے. تو سائن کیوں کرتے ہیں, دستخط کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, کوئی بھی عالم کوئی بیج جیب ہوتا ہے اور کوئی بھی عالم جو ہے کوئی غلط بات جو ہے اس کو آن نہیں کرتا ہے. دیکھیں, واقعہ تو سچا ہے. جو حضرت تھانوی صاحب کا جو واقعہ میں نے بیان کیا وہ تو سچا ہے, لیکن اس کو جو رنگ دیا گیا اور اس کا جو مطلب آخذ کیا گیا وہ غلط ہے. اب اگر میری بات کو آپ کسی غلط مطلب کے اندر لے جاتے ہیں اور اس سے کوئی غلط رزلٹ آخذ کرتے ہیں
تو اس میں لکھنے والے کا تو قصور نہیں ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو واقعہ لکھا گیا ہے, جو اس کے اندر عبارت لکھی گئی ہے, وہ صحیح ہے یا نہیں. پھر اب یہ آگے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح مطلب جو بیان کیا گیا ہے اس صحیح مطلب کو لے. اور اگر پروپیگنڈا کرنے والے آج موجود ہے تو یہ آج سے نہیں ہے, یہ تو نبی کے دور سے موجود ہے. تو نبی کے دور میں بھی پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے. سر صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا. صحابہ نے نہیں کیا, لیکن بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے. صحابہ کے دور کے اندر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر, آپ کے بعد کے دور کے اندر لوگ تو کرتے رہے نا, انہیں کو ہم منافق کہتے تھے. یعنی جو لوگ مسلمان ہو کے اس کو غلط رنگ دیتے تھے کسی بات کو, تو وہی تو منافق کہلاتے تھے. تو منافق تو ہر دور کے اندر ہے. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو حتمی طور پر روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر اب جیسے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے, بہت سارے لوگ جو ہے ان کے بارے میں غلط تاثر کرتے ہیں, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کا تذکرہ بے ادبی کے ساتھ کیا, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈانٹا. اچھا. اور کہا کہ وہ علامہ ہے, وہ مولانا ہے اور عالم ہے, عالم قرآن ہے اور عالم حدیث ہے, تو کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ ان کا نام جو ہے بے ادبی کے ساتھ. انہوں نے تو اپنے کتابوں میں اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو تو کافر فرقہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, میں کہیں تو میں آپ کو نہیں, آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کی یہ آج تک جو بات پہنچی ہے میں اس کی تصحیح کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے, انہوں نے کہیں بھی کسی کا نام لے کے نہیں نام لیا ہے, میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں اس کا. نہیں, وہ جب آپ دیں گے جب میں دیکھ لوں گا, لیکن ایسا نہیں ہے. کسی بھی عالم کی شان نہیں ہے, چاہے وہ دیوبند کے مسلک کا ہو یا اہل حدیث کے مسلک کا ہو, کسی بھی عالم کی شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالے. ایسا نہیں ہے. اور یہ حق تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا کہ وہ کسی کو کافر کرتا. اچھا, ایک عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد میں دوسرے سوال کی طرف چلا جاؤں گا, تصوف کے اوپر جو ہمارا موضوع ہے. ایک آخری سوال ہے, کیونکہ آپ کا نام ایسا ہے تو میں نے کہا یہ سوال بھی کر ہی لیتے ہیں, ماشاءاللہ ظاہر سلسلے والے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کتاب ہے آپ کی فضائل اعمال, مولانا ذکریہ صاحب کی, رحمہ اللہ. ہم بہت عزت کرتے ہیں, دل سے احترام کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں ساری چیزیں, مگر جب کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے نا تو میں پھر تھوڑا سا میرا دل برداشتہ ہو جاتا ہوں کہ یار یہ ایک سمجھدار آدمی کی نشانی. وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کو عمرے پر لے کر گیا. ایک شخص اپنی ماں کو, بوڑھی ماں کو عمرے پہ لے کے گیا, اور جیسی وہ عمرے کے فرائض انجام دے رہا تھا, اچانک اس کی ماں پیچھے سے غائب ہو گئی. جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی والدہ بالکل سیدھی ہو گئی ہیں, لیٹ چکی ہیں, اور ان کی جسم جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو گیا. وہ بڑا پریشان ہوا, کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا, پریشان ہوا, اپنی ماں کے آگے بیٹھ کر رونے لگا. اچانک سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس پہ سے سیڑھیاں بنی, ایک بندہ اترا. سنیے گا ذرا نا آپ یہ بات, آپ بھی سمجھدار ہیں, آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اچانک سے ایک بندہ نیچے اترا اور اس نے نیچے اترتے ہی اس عورت کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا. جیسے ہی پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ عورت حشاش بشاش ہو کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی, اور وہ شخص واپس سیڑھیوں سے اوپر واپس آسمان کی طرف جانے لگا. جیسے ہی جانے لگا تو اس لڑکے نے پوچھا آپ کون ہیں, اور میری اتنی خدمت کرنے کا مطلب کیسے, کیوں خیال آیا؟ تو کہا میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ عبارت جب میں نے پڑھی آپ کی فضائل اعمال میں تو میرا تو بڑا تن بدن ایسا, اگر آپ کہتے ہیں, اگر آپ کی بات میں ایک مان لوں, آپ ظاہر تائید ہی کریں گے کیونکہ آپ کا تعلق ہے, اگر ایسا کچھ ہونا تھا تو صحابہ کرام کے دور میں کیوں کچھ نہیں ہوا, تابعین کے دور میں کیوں کچھ نہیں ہوا, تبع تابعین کے دور میں کیوں کچھ نہیں ہوا, محدثین کے دور میں کچھ کیوں نہیں ہوا, سلف صالحین کے دور میں کیوں کچھ نہیں ہوا, چاروں ائمہ اربعہ کے دور میں ایسا کچھ کیوں نہیں ہوا. کوئی ایک روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی, میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. مگر آخری بات یہ ہے کہ یہ آتے ہی 16ویں صدی 17ویں صدی 13ویں صدی 12ویں صدی میں یہ سارے کام کیوں ہو رہے, تھوڑا اس پہ وضاحت کریں. دیکھیے ماشاءاللہ آپ بہت قابل آدمی ہے اور بہت اچھا اٹیک کرتے ہیں. جی جی. نہیں یہ عبارت ہے آپ کہہ رہے ہیں, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے فضائل اعمال پڑھی ہے اور مسجد کے اندر فضائل اعمال کا درس دیتا تھا. بالکل بالکل ماشاءاللہ ہوتا ہے. اور میری نظر سے یہ عبارت نہیں گزری. ہاں, اگر اس قسم کی کوئی عبارت ہے, اب
اس کے الفاظ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, وہ واقعہ کس پیرائے میں لکھا گیا ہے, آیا لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا. یہ تو بالکل عام بات ہے نا, ایک عام شخص کا واقعہ اس میں کوڈ ہوا. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے, ہاں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس کا 30 سال سے درس دے رہا ہوں, میری نظر سے تو اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو یہ عبارت دیتا ہوں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے واقعات فضائل اعمال کے اندر لکھے ہوئے ہیں, ہزاروں واقعات ہیں. تو اب وہ واقعہ اگر ہے بھی تو وہ کیا واقعہ لکھا گیا, کس پیرائے میں لکھا گیا, اس کا پس منظر کیا تھا, یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی بھی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے حنفی عقیدے کے مطابق بشر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا. تو اب ان کے آنے کا اور کسی کو شفا دینے کا یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آنے کا, نبی علیہ السلام ہمارے بھی اور آپ کے عقیدے کے مطابق بشر تھے, مگر ہدایت کا نور تھے, ہدایت تھے. لیکن اب ان کا اس طرح سے واقعہ پیش کرنا اور ان کا دنیا کے اندر آنا, یہ جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ بالکل بہت اچھی بات, اسی طرح ہوگا. بہت اچھی بات, اور میں اس کو آن نہیں کرتا. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. اچھا سر, یہ ایک بلاوڑا شریف جگہ ہے, ایک کہاں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, نام بڑا مشہور ہے. وہاں پر ایک شف والی سرکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوفیزم کو بدنام کرنے والی جگہ ہے. اولیاء اللہ کا جو اصل تعارف ہے نا, وہ ان کے پلیٹ فارموں سے نہیں ہوتا. بیسیکلی تصوف ہے کیا معاذ اللہ تصوف اس چیز کا نام ہے جو بلاوڑا شریف میں ہو رہا ہے؟ آپ ذرا اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کیونکہ یہ بڑا ابھی ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے. اقرار الحسن صاحب ہوئے اور یہ اپنا حق خطیب صاحب ہوئے, ان لوگوں میں آپس میں تضاد چل رہا ہے. تو ذرا اس پہ بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے, کیا آیا ہے یہ ٹھیک یا یہ چیز غلط ہے, تھوڑا اس پہ وضاحت کریں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تصوف ہے کیا اور یہ کب وجود میں آئی, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذات مبارک جو تھی جی, وہ دو چیزوں کا مجموعہ تھی, ایک شریعت اور دوسری طریقت. آپ کے بعد جب دین پھیلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات مختلف صحابہ کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلی. اچھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو روحانی سلسلہ تھا, تصوف سے متعلق جو سلسلہ تھا, اس کا خزانہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, وہ دراصل اسی علم کی طرف اشارہ ہے کہ جو سینہ بسینہ اولیاء اللہ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے بانی تھے. یعنی تصوف جو شروع ہوئی ہے, طریقت جو شروع ہوئی ہے, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی ہے. یہ حدیث ٹھیک ہے؟ یہ المستدرک الحاکم کی حدیث بتا رہے ہیں آپ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس پہ محدثین کا کیا کرنا, آپ نے ضعیف کا فتویٰ تو نہیں ہے اس کے اوپر کہیں؟ دیکھیں ضعیف حدیث اور ہوتی ہے جی, اور موضوع حدیث اور ہوتی ہے. موضوع الگ ہے. موضوع حدیث جو ہے وہ من گھڑت ہوتی ہے, ٹھیک, اور ضعیف حدیث جو ہے اس کے راوی کے اندر اختلاف ہوتا ہے یا اس کے تسلسل کے اندر اختلاف ہوتا ہے. بہرحال ہمارے اکابرین نے اس حدیث کو لیا ہے اور یہ حدیث ٹھیک, آپ کے نزدیک ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. ٹھیک, تو یہ جو ہو رہا ہے پھر اس پہ کیا تھوڑا بتائیں. نہیں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ شریعت اور طریقت لے کر چلے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور آپ کے داماد بھی ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طریقت دی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو, تو ان کو شریعت بھی دی. اچھا, یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. عوام الناس کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کبھی وہ کسی بھی سلسلے سے, روحانی سلسلے سے منسلک ہو, جب وہ تصوف کے اندر قدم رکھے, تو وہ یہ دیکھ لے کہ
یہ جو طریقت والا راستہ ہے جس کے اوپر یہ عالم یا یہ اللہ والا چل رہا ہے وہ آیا شریعت کا بھی پابند ہے یا نہیں؟ چونکہ طریقت شریعت کے بغیر مکمل نہیں ہے اور شریعت بغیر طریقت کے مکمل نہیں ہے، یہ بات۔ اب ہمارے یہاں ہوا یہ کہ یہ جب سلسلہ چلا تصوف کا، اس کے اندر بڑے بڑے اولیاء گزرے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے چونکہ یہ اس صحابہ کے دور سے قریب تھے، تابعین اور تابعین کے دور سے قریب تھے، تو انہوں نے تصوف کے ساتھ شریعت کو بھی اختیار کیا۔ لیکن یہ سلسلہ جب آگے پہنچا اور دنیا کے اندر یہ پھیلا تو اس کے اندر پھر بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کا مقصد صرف اپنی منفعت تھی، اپنا فائدہ تھا اور اپنی دکان بنانا تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے شریعت کو سائڈ پہ رکھ دیا اور تصوف کے نام کے اوپر ولی اللہ اور اولیاء اللہ بن کر جو ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا کی۔ تو جو آدمی شریعت سے دور ہے، چاہے وہ طریقت کے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، تو پھر وہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ بلاول شریف کے اندر ہو، چاہے وہ اجمیر شریف کے اندر ہو، کہیں بھی اگر کوئی شریعت سے متصادم چیز ہو رہی ہے تو پھر اس کا تعلق اسلام۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ مطلب آپ نے یہ چیز کو واضح کر دیا کہ طریقت اور شریعت ایک ہی چیز کا نام ہے۔ بالکل، اگر آپ نے یہ اختیار کرنی ہے تو یہ دونوں ایک ساتھ کر لیو۔ آج کل جیسے جال ساز ٹھگ باز لوگ، ورنہ اگر شریعت سے ہٹ کے آپ طریقت پہ چلیں گے تو پھر وہ گمراہی ہے۔ ایسا یہ مطلب آج کل لوگوں نے اس کو بزنس بنا۔ علامہ اقبال نے تو یہ آج سے 100 سال پہلے بات کہتی تھی کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے۔ تو اب جو جس مسند کے اوپر شاہین اور عقاب بیٹھا کرتے تھے، اب وہاں پہ چیل اور گدھ بیٹھے ہوئے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو شریعت کے بغیر کوئی طریقت نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب یہ اور پھر یہ ان سے بچے کیسے؟ اصل مسئلہ تو یہ کہ لوگ جب اتنا وہ تسبیح اور ایسے اس طریقے کی حرکات کرتے ہیں تو بندہ ان چیزوں سے بچے کیسے؟ میں تو کہہ رہا ہوں عوام تو بے وقوف بن جاتی ہے، لوگ کروڑوں روپے لے جا کے ان کو نذرانے دیتے ہیں۔ میں اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سلسلہ تصوف کے اندر تھے اور ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ عالم نہیں تھے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ عالم نہیں تھے، لیکن قطب عالم سید رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے عالم ان کے مرید تھے اور ان کو اپنے شیخ تسلیم کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی آتا تھا کہ حضرت مجھے مرید کر لے، بیعت کر لے، تو آپ کہتے تھے نہیں، ابھی نہیں، اچھا تم میری خانقاہ میں ٹھہرو، مجھے دیکھو، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے ٹھہرو، اور تم یہ دیکھو کہ اگر میں شریعت کے مطابق چل رہا ہوں تو پھر تم مجھ سے بیعت ہو۔ لیکن اگر تمہیں کوئی کھوٹ نظر آتا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کسی غلطی کے اوپر ہو، غلط راستے کے اوپر ہو، تو پھر تمہیں مجھ سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ میں، دیکھیں اس کی بڑی اچھی مثال ہے، آپ کو کوئی کیس لڑنا ہے، آپ وکیل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ وکیل کرتے ہیں۔ آپ 10 جگہ جا کے پہلے پوچھیں گے کہ بھائی ان میں صحیح وکیل کون سا ہے، کس کی ریپوٹیشن اچھی ہے، کون آدمی جو ہے مستند ہے، بالکل، تب جا کے آپ اس کے ہاتھ میں اپنا مقدمہ دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، جب آپ طریقت کی لائن میں جائیں تو پہلے جا کے آپ دیکھیں، اس کو جانچیں۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے جانچنا منع نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے بری۔ ہاں جب آپ یہ سمجھ لیں کسی آدمی کو کہ ہاں یہ مستند بھی ہے اور شریعت کے اوپر چلنے والا بھی ہے، اور جب آپ اس سے بیعت ہو جائے، اب آپ کو جائز نہیں ہے کہ اب آپ اس کے اندر کیڑے نکالیں، لیکن مرید ہونے سے پہلے، بیعت ہونے سے پہلے آپ اس کی اچھی طرح جانچ کر لیں، اور اگر آپ اس کو شریعت کے اوپر پائیں تو پھر آپ اس سے بیعت۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کہی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ طاہر جمال صاحب، جو کہ آپ کو شریعت اور طریقت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ سب سے پہلے جانچیں،
جانچے بغیر آپ کبھی بھی کسی کو قبول نہ کریں, کیونکہ جب آپ کسی کیس کے لیے کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں تب بھی آپ کو جانچنے کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ آپ تب بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں وکیل کیسا ہے, فلاں وکیل کیسا ہے. تو اس میں بھی آپ کو جانچنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس اپنے پن کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.